رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی مشکل، پریشانی، حادثے اور نقصان اور بیماری آزاری سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ماہ تک پہنچا دے اور صحت، تندرستی، خوشی و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ استقبال رمضان کے اس موقع پر اس لب کشائی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ تمام کام کیے جائیں جس سے زیادہ نیکیاں اور اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں، اور ایسی پلاننگ بھی کریں کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس سے ہم فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی وضاحت کر دی گئی۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر اس کا شمار پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تو اس قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص کام جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہے قرآن کا نزول کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ایک ایسی شب دی ہے جس شب میں یہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو اس شب کو ہم لیلۃ القدر سے بھی نام جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم اور اس کی قدر کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت کی رات سے زیادہ قدر والی رات ہے، زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ رمضان مبارک کے اس مہینے میں جو سب سے اہم چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے قرآن پاک کا نزول۔ علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں: گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با گناہ زیستن، یعنی کہ اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قرآن کو سمجھے بغیر ایسا کر سکے۔ تو دوستو، آپ بتائیے کہ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ حالانکہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان بھی ہیں اور پریکٹسنگ مسلمان بھی ہیں، تو کتنے دوست ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن کے ترجمے سے واقف ہیں؟ یعنی کہ بیشتر تعداد ہمارے حفاظ کرام کی بھی ایسی ہے جو صرف قرآن کو عربی میں حفظ کر سکے ہیں، لیکن وہ قرآن کے ترجمے سے ناآشنا ہے۔ اور جبکہ ہمارے علماء کرام نے بھی ایک انتھک محنت سے قرآن پاک کو نہایت سادہ، آسان اور مفہوم کی حد تک بھی ترجمے میں جو ہے نا وہ تحریر کر دیا ہے، تو اب ہمارا یہ اتنا حق تو ہے کہ ہم کم از کم ان ترجموں کو ایک مرتبہ پڑھ ہی لیں کہ اس میں قرآن میں عربی کا مطلب ہے کیا۔ اور اسی کم علمی کے سبب ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے ہماری اس کم علمی کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں کسی نے سنی بنا دیا، کوئی شیعہ بنا دیا، کہیں دیوبندی،
کہیں بریلوی، کہیں اہل حدیث، غرض یہ فقہی فرقے جو ہے ان کو مسالک کے نام دے کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور جو در حقیقت ایک اصل بات ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، اور ہم بھی چونکہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، غور کرے؟ یعنی کہ جس ذات نے انسان کو بنایا اس کا مینٹل آئی کیو لیول اس نے مینٹین کیا ہے، وہ اس قرآن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور اس سورہ قمر میں ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے کہ اس پہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے؟ اب یہ ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھے بغیر مسلمان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم درست ہیں۔ تو دوستو، یہ رمضان کے مہینے میں خاص ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھ لیں۔ ایک بہت آسان طریقہ ہے، میں خود بھی اسی عمل سے گزرتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ساتھی ان میں سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتا ہے، اور باقی دوسرا ساتھی اسی حصے کا ترجمہ پڑھنے شروع کرتا ہے۔ اگر تلاوت کا اہتمام نہ ہو سکے تو کم از کم جو ہے وہ خالی اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے، کیونکہ رمضان مبارک میں تراویح میں بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اگر آسانی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل اہتمام جو ہے ہمارا اس کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا ہے۔ تو دوستو، اسی طریقے سے ایک شخص 2 رکوع پڑھے، اس کا دوسرا ساتھی 2 رکوع پڑھے، پھر کوئی بچہ پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، کوئی خاتون پڑھ لے، اس طریقے سے باری باری سب لوگ اس میں شریک بھی ہو جائیں، اور سبا سپارہ یہ ترجمے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی رمضان کے مہینے میں پورا قرآن جو ہے وہ ترجمے سے سننے سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس میں جو بھی احکامات کی آیات آپ کی نظر سے گزریں ان کو نوٹ کر لیں، تاکہ وہ حوالے کے طور پر آپ کو کبھی قرآن پاک میں دیکھنا ہو تو وہ بھی آپ کو آسان ہو جائے، اور اس میں سارے پہلوؤں کو بعد میں آپ ڈسکس بھی کر لیں فیملی میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اس طریقے سے بتائے ہیں، جبکہ ہم تو دوسرے دوستوں سے یہ کچھ سنتے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کو ایک حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن پاک میں یہ کیا کہا ہے، اور اس میں مسالک کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس مرضی مسلک کا آپ ترجمہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آسان ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر کی بات جو ہے جس میں کچھ تھوڑے سے ڈفرینس ہوتے ہیں اس کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی اصل میں جو قرآن کے الفاظ ہیں، کلام اللہ کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو امید ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم کام بنے گا، اور اس سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان مبارک میں ہم سب لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور قبول فرمائے۔ وما علینا الا